رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، چند دن پہلے بول ٹی وی چینل پہ ڈاکٹر عامر لیاقتی کے ایک مذہبی پروگرام نے پورے ملک کے مذہبی طبقہ کو ہیجان اور پریشانی میں مبتلا کر دی. پروگرام کے دوران ایک فضول قسم کا سوال انڈیا سے ایک آدمی نے کیا کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا خلافت ملی تھی؟ یہ انتہائی بودا، جاہلانہ اور احمقانہ سوال تھا، لیکن اہل علم کو ہر سوال کا بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ جواب دینا چاہیے. ڈاکٹر عامر لیاقت علی صاحب چاہتے ہیں تو وہ اس کا جواب بڑے نرم لہجے میں اور پیار بھرے انداز میں دے سکتے تھے کہ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حقہ اور خلافت راشدہ ہے. لیکن وہ غصے میں آئے اور بے جا غصہ کرتے ہوئے انہوں نے سائل کو جھڑکا اور خواہ مخواہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو وہ کھینچ کے لے آئے اور وہ سائل سے کہنے لگے کہ کیا تم ڈاکٹر ذاکر نائک کے سننے والے تو نہیں؟ اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے تقریر کے ایک حصے کو بیان کرنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنی کسی تقریر میں کہا کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے اور وہ مردہ ہو چکی ہے. اس بات پہ جب اہل حدیث عالم مولانا خلیل الرحمان صاحب نے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی، ان کی بات کو سننے کے لیے ڈاکٹر صاحب تیار ہی نہ ہوئے اور جذباتی انداز میں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ حب رسول کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس محفل میں نہ بیٹھوں، وہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد اس پروگرام میں شامل بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم مولانا کوکب نورانی صاحب نے اٹھ کر معافی ضمیر کا اظہار کرنا شروع کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انبیاء کو مردہ کہنا یا انہیں میت سمجھنا یہ توہین ہے اور یہ گستاخی ہے، اور یہ کہنے والا جو ہے مسلمان تو کجا، میں اسے انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور انہوں نے بھی جذباتی انداز میں یہ کہا کہ اس پروگرام میں یا ہم بیٹھیں گے یا مولانا خلیل الرحمان بیٹھیں گے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل نکلی تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان کے اور دنیا بھر کے سنجیدہ طبقے کو اپنی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور میں بڑے آسان انداز میں اپنی بات عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا انبیاء پر میت کا لفظ بولنا
توہین ہے؟ کیا انبیاء کو میت سمجھنا واقعی انبیاء کی گستاخی ہے؟ آئیے اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن کی طرف جاتے ہیں. سورہ زمر ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے. 23واں پارہ اس آیت پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون. میں عربی گرامر جاننے والے احباب سے، علماء سے بھی اور دوسرے جو اہل علم اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس آیت میں اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کہا. انک میتون، آپ بھی موت کا ذائقہ چکھنے والے، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں. قرآن پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر میت کا لفظ اطلاق کی ہے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اصحاب رسول کی جانب. دیکھیں، جذباتی طور پہ یہ کہنا کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، عشق ہے، اور یہ لفظ بولنا محبت کے منافی ہے، اور پھر اس پروگرام سے واک آؤٹ کر جانا یا اس میں دھمکیاں دینا کہ یا ہم بیٹھیں گے یا یہ اس پروگرام میں بیٹھیں گے. کیا ہم نے حب رسول کے پیمانے خود تجویز کی؟ ہم نے خود حب رسول کے ترازو ہم نے خود بنائے اور اس میں ہم اپنے آپ کو تولنے لگیں، یا حب رسول کا اصل ترازو اصحاب پیغمبر ہے؟ جس طرح کی محبت اور پیار اصحاب پیغمبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. چنانچہ آئیے بخاری دیکھتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے اور وہ سیدھے حجرہ عائشہ میں پہنچے. یہ ان کی بیٹی کا گھر بھی تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طبت حیا و میتا. یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ میتن کا لفظ کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ جو خلیفہ اول بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ کا ساتھی بھی ہے، اور نبی پاک پر اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان اس بندے نے کی. اس نے نبی پاک پر اس لفظ کا اطلاق کیا طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے. تو یہ میت کا اطلاق جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کیا، میں مولانا کوکب نورانی سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ گستاخی تھی؟ کیا یہ نبی پاک کی توہین تھی؟ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول کے آپ کی توہین کی ہے یا آپ کی گستاخی کی ہے؟ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ پہلے جمع تھے، پریشان تھے، اور وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمائے. بخاری نے اس خطبے کو نقل کیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا. جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ کان کھول کے سنے فإن محمدا قد ماتا. نبی پاک پر تو موت آ چکی ہے. میں عربی گرامر جاننے والے احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ ماتا کا
کیا معنی کریں گے؟ ماتا کا معنی انتقال کریں گے، پردہ فرمانا کریں گے، فوت ہو جانا کریں گے، گزر جانا کریں گے، یا ماتا کا کیا معنی ہے عربی میں؟ اور یہ جملے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان جملوں کو گستاخانہ جملہ کہنے والے لوگ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آخرت کا خیال کریں اور خوف خدا ذہن میں رکھ کے جواب دیں کہ اگر یہ جملے ماتا، میت، اگر یہ جملے گستاخانہ جملے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے ان احباب کے لیے قرآن کی یہ دلیل قابل قبول نہ ہو سکتا ہے ان احباب کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور فرامین قابل قبول نہ ہوں۔ میں بریلوی علماء کی کچھ عبارتیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ضیاء القرآن ہے، تفسیر ضیاء القرآن، اور اس کے لکھنے والے پیر محمد کرم شاہ بھیروی صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کی آیت نمبر 182 ہے۔ یہ سورت بقرہ کی تفسیر ہے اور آیت نمبر 259 کی وہ تفسیر فرما رہے ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ یہاں ذکر ہوا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ چنانچہ پیر صاحب جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ کا ترجمہ کیا، سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالی نے 100 سال تک۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب حضرت عزیر کے بارے میں جو قرآن نے لفظ استعمال کیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اس کا ترجمہ نہ پردہ فرمانا کیا، نہ انتقال کیا، نہ وفات پا گئے، بلکہ مانا کیا 100 مردہ رکھا اسے اللہ نے 100 سال تک۔ آئیے بریلوی مکتب فکر کے ایک اور بہت بڑے عالم ہیں مولانا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور اس کا نام ہے تبیان القرآن۔ اس تفسیر میں انہوں نے اسی آیت کے تحت ترجمہ کیا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی۔ چنانچہ نہ انہوں نے انتقال کا لفظ بولا، نہ انہوں نے وفات کا لفظ بولا، نہ انہوں نے پردہ فرمانے کا لفظ بولا، انہوں نے لفظ بولے اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر پر موت کا لفظ مولانا غلام رسول سعیدی جنہوں نے تبیان القرآن لکھی، انہوں نے یہ لفظ بولے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اور تفسیر ہے، یہ حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی ہے جی، اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ اسی آیت پر جو آیت میں پیش کر رہا ہوں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اس پر انہوں نے ترجمہ کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، مردہ رکھا 100 برس۔ یہ مولانا حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کی یہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیریں حضرت پیر کرم شاہ صاحب، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اور مولانا مفتی احمد یار خان صاحب، یہ تفسیریں انہوں نے اماتہ اللہ کا معنی مردہ رکھا، موت دی۔ لیکن اب بھی اگر کسی کو میری بات کے سمجھنے میں شک ہے ابھی تک، تو میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور مولانا کوکب نورانی اور مولانا حنیف قریشی اور ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے آباب بزرگ اور علماء ہیں وہ اس حوالے کو غور سے سنیں گے۔ یہ ہے جی کنز الایمان، اور یہ ترجمہ ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا جی، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔
اور یہ ترجمہ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے۔ چنانچہ اسی آیت پر سورت بقرہ کی آیت نمبر 259 پر انہوں نے معنی کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اسے اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ انہوں نے بھی اماتا کا وہی معنی کیا، اور یہ حضرت عزیر کے متعلق ہے۔ نیچے مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو اس کے تفسیر کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر کا ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے اماتہ اللہ کا معنی کیا اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا۔ آگے نعیم الدین مراد آبادی صاحب وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ اللہ تعالی نے آپ کو زندہ کیا، پہلے آنکھوں میں جان آئی، پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایک پیغمبر کے بارے میں مردے کا لفظ استعمال کیا، اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے تفسیر میں ان کے جسم کو مردہ قرار دیا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ سورت مریم ہے، اور یہ وہی کنز الایمان ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو ترجمہ کیا، اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر حاشیہ تحریر کیا، تفسیر لکھی۔ یہاں سورت مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ جملے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، سلام علیہ، سلامتی ہے اس پر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا، جس دن وہ مرے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان نے حضرت یحییٰ کے متعلق یہ جملے لکھے ہیں کہ جس دن وہ مرے گا۔ اگر موت کا لفظ اور میت کا لفظ انبیاء کے بارے میں بولنا غلط ہے، توہین ہے، گستاخی ہے، تو کیا یہ گستاخی ان اصحاب نے کی ہے جن کی تفسیریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یا یہ گستاخی الیاذ باللہ الیاذ باللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے؟ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے جنہوں نے آپ کو میت اور قد ماتا کا جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ میں آخر میں سنجیدہ طبقے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ اصحاب پیغمبر نے جب امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کیا تھا، اور وہ آپ کو قبر مبارک میں اتار رہے تھے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا سمجھ کے اتار رہے تھے؟ زندہ سمجھ کے اتار رہے تھے یا میت سمجھ کے اتار رہے تھے؟ فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔